کاغذات نامزدگی میں کچھ غلط ہو جائے تو تاحیات نااہل کیسے ہو جائے گا؟ صرف ایک جنرل نے شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کا استفسار۔ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کا مخالف مقدمہ درج کراتا ہے، کیا اس کی سزا تاحیات ہوتی ہے؟ فواد چوہدری کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فواد چوہدری کو 9 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ احتساب عدالت۔ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ شاہ محمود قریشی نے NA 214 تھرڈ پارکر اور زین قریشی نے NA 214 سے کاغذات جمع کروائے تھے۔ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ سابق چیئرمین PTI کے وکیل نعیم بنچوتا سرگودا سے کاغذات نامزدگی منظور۔ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس جاوید کھرال نے اپیل پر سماعت کی۔ پرویز الہی، کیسرا الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف الیکشن اپیلوں پر سماعت۔ الیکشن اپیلیٹ بینچ نے اپیلوں پر سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن اپیلیٹ بینچ کی الیکشن اپیلوں پر آرؤز کو کاغذات نامزدگی کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت۔ الیکشن ٹریبیونل نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی پر عائد اعتراض مسترد کر دیا۔ شیخ رشید احمد نے NA 56، شیخ راشد شفیق نے NA 57 اور PP 19 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ شیخ رشید نے RO آفس کے اعتراض کے خلاف الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا۔ فواد چوہدری اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد کی اپیلوں پر سماعت کل صبح تک ملتوی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے FIA سے فواد چوہدری کے بیرون ملک سفر اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لیں۔ فواد چوہدری کی اپیل پر کل دوبارہ سماعت کی جائے گی۔ PP 150 اور NA 119 سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف الیکشن اپیل پر سماعت۔ الیکشن اپیلیٹ بینچ نے متعلقہ RO کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ RO کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن 2024 کے لیے اپنا ابتدائی شیڈیول جاری کر دیا۔ بلاول بھٹو ملک کے مختلف شہروں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 10 جنوری کو سوابی اور 11 جنوری کو تاندلیاں والا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ بانی PTI کے الزامات بے بنیاد، پاکستان میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے، امریکہ کا واضح پیغام۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ میں نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں پر حملہ، 120 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی اسنائپر نے معصوم بچوں اور خواتین کو بھی شہید کیا۔ سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخری سانس لیتے فلسطینیوں کے دردناک مناظر نے دل دہلا دیے۔ غزہ خطاب القسام مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو جہنم واصل کرنے کی دھمکی دار ویڈیو جاری کر دی۔ مجاہدین نے یہودی فوج کے ٹینکوں کو میزائلوں سے راکھ بنا دیا۔ عمارت میں پناہ لینے والے یہودی فوجیوں پر مجاہدین ٹوٹ پڑے۔ غزہ مجاہدین کیسے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے؟ کون غفلت کا مرتکب ہوا؟ کس کا قصور تھا؟ اسرائیلی فوج کا طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کرنے کا اعلان۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع۔